معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں میری امت کا مفلس کون، اس موضوع سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز حاضرین، آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دین کو پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ اس روئے زمین میں بہت سارے ادیان ہیں، ان تمام ادیان میں قابل قبول کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے قرآن میں بات کو بیان کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے پاس کوئی قابل قبول دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ اس اعتبار سے مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے دین اسلام جیسی نعمت ہم کو نوازی ہے۔ دوسرا جو پہلو دین اسلام جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ہمیشہ مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ دین کامل ہے، مکمل ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کمی و زیادتی کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں، کسی بھی شخص کے ذریعے سے کی نہیں جا سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر اس دین کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو دین اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے وہ کامل ہے اور اس میں کمی زیادتی نہیں ہوگی، اور دین کی اساس قرآن و سنت ہے۔ دین کو سمجھنا ہوگا تو کتاب اللہ و سنت رسول کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے راہیں ہیں یا جتنے راستے لوگوں نے بنا رکھے ہیں، یقیناً کہیں نہ کہیں وہ دین اسلام سے ہٹ کر آپ کو نظر آئے گی۔ دین اسلام کی تعلیمات میں میں اور آپ غور تدبر کرتے ہیں تو مجھ پر اور آپ پر دو طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق عائد کیے ہیں۔ مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ مفلس کون ہے، مفلس کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے میری امت کا مفلس کس کو کہا ہے، یہ موضوع کو سمجھنے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر، ہر مسلمان پر دو طرح کے حقوق عائد کیے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہیں، ایک حق جس کو ہم جانتے ہیں حقوق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کی استطاعت ہو جائے حج کے لیے چلے جانا، ماہ رمضان کے چاند کو دیکھنا، استطاعت ہو جائے تو روزوں کو رکھنا، یہ جتنی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے احکامات آتے ہیں یہ حقوق اللہ کے اندر آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بندے پر، اور بندہ جو حق ادا کر رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی یہ ہے، اگر بندے کے اندر کوئی کوتاہی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے اندر، نماز پڑھ رہا ہے کامل نہیں ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے قابل قبول نہیں ہو رہی ہے، یا اس کے اندر کوئی کمی واقع ہو رہی ہے، حج کے لیے جا رہا ہے حج مبرور تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہو رہی ہے، یا کمی کوئی واقع ہو گئی ہے، روزہ رکھ رہا ہے روزہ فرض ہے اس کے اندر کوئی کمی واقع ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن چاہے گا تو اپنے بندے کو معاف کرے گا، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ یہ حقوق ہمیں معلوم ہے، ہم ادا کر رہے ہیں حسب استطاعت۔ دوسرا جو پہلو ہے، دوسرا جو حق ہے جس کے ذریعے میں اور آپ مفلس بن سکتے ہیں، دوسرا حق ہے حقوق العباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر بندوں کے حق رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر حق رکھے ہیں جس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اس کی لمبی فہرست ہے شریعت اسلام کے اندر، غور کریں تو والدین کے حقوق ہے بچوں پر، بچوں کے حقوق ہے والدین پر، میاں بیوی کے حقوق، میاں کے حقوق ہے بیوی پر، بیوی کے حقوق ہے میاں پر،
مسلمان کے مسلمان پر حق، پڑوسیوں کے حق، اس طرح اگر آپ فہرست بنائی جائیں تو اس طرح بہت سارے حقوق ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان تمام حقوق کے اندر اگر مجھ سے اور آپ سے کوتاہی ہوتی ہے تو بڑا مرحلہ قیامت کے دن ہے۔ وہ مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک اس بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک اس بندے کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندے کا حق یا بندے نے اس کو معاف نہ کیا ہو۔ پڑوسیوں کے حقوق میں کوتاہی ہے، ماں باپ کے حقوق میں کوتاہی ہے، بچوں کے حقوق میں کوتاہی ہے، والدین کے حقوق میں کوتاہی ہے۔ اگر آپ نے کسی پہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، ان کے حق کو مارا ہے، تو قیامت کے دن جب تک اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ آپ کو معاف نہ کرے۔ اس اعتبار سے مجھے اور آپ کو بہت زیادہ چوکنا ہو جانا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں اللہ کے حقوق تو ہم ادا کر رہے ہیں، بندوں کے حقوق کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے۔ آئیے دیکھیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت بیان کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اس آیت کے شائع نزول میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو بات بیان کی ہے اس کا شان نزول ہمارے سامنے آتا ہے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ قبیلہ ہے جو مکہ کے چابی کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور آج بھی اسی خاندان کے اندر موجود ہے، قیامت تک انہی قبیلے میں رہے گی، یہ ان کا اعجاز ہے۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے چابی لی کسی مرحلے کے سلسلے میں اور چابی واپس کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ حق تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، کسی نے لینے کی کوشش کی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی الفور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کو نازل کیا بندے کے حق ادا کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد رکھو کہ جو امانت اللہ بندوں کی امانت ہے اس بندوں کی امانتوں کو تم واپس کر دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تمہیں حکم دیا جائے کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو بہترین فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تبارک و تعالی تمہیں سن رہا ہے اور تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جیسے ہی آیت مبارکہ کا نزول ہوا، عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے حوالے چابی کر دی گئی۔ یہاں سے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے اللہ کے حقوق کے سلسلے میں اگر کوتاہی ہوئی ہے تو کوئی وحی کا نزول نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے بندے کے حق میں کوتاہی ہوئی ہے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی اس بات کی تعلیم دی کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ان کے حقوق کو ادا کرو، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، نا انصافی نہ کرو۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے یہ چابی کر دی جاتی ہے۔ یہ آیت کے شائع نزول میں بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہاں سے میرے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ جس کی امانتیں جس کے پاس رکھی ہوئی ہیں وہ بہتر جانتا ہے، وراثت کی شکل میں، مال کی شکل میں، کسی اور شکل میں کسی نے اگر امانتیں رکھی ہیں، میرے اور آپ کے اوپر لازم ہے، میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سے رضامندی حاصل ہو اور قیامت کے دن مفلس نہ بنے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ امانتیں جس کی ہے اس تک پہنچا دی جائے۔ میرے بھائیوں، ہمارے صحابہ کی زندگیاں یا اسلاف کی زندگیوں میں ہم واقعات کو دیکھتے ہیں، وہ کس طرح انصاف کیا کرتے تھے۔ تو ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں ہیں اور صفین کے اندر آپ کی زرہ غائب ہو جاتی ہے، زرہ غائب ہوتی ہے۔ آپ واپس آتے ہیں، کوفہ میں واپس آنے کے بعد ایک یہودی کے پاس اس زرہ کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ میری زرہ ہے، تم نے اس کو چرا لیا ہے، میں نے اس کو بیچا نہیں ہے، تحفتاً نہیں دیا ہے۔ یہودی کہتا ہے کہ نہیں، یہ میری زرہ ہے، میرے قبضے میں ہے۔ معاملہ جاتا ہے قاضی شریع کے پاس، قاضی تشریع کے پاس جن کا نام آتا ہے۔ قاضی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، معاملے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ ایک طرف یہودی کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں زرہ ہے، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ زرہ میری ہے، اور قاضی وقت کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، تم یہ کہتے ہو کہ یہ زرہ تمہاری ہے تو تمہاری طرف سے گواہ پیش کرو۔
اسلامی تعلیم ہے گواہ پیش کیے جائیں۔ گواہ پیش کرنے کا جب معاملہ آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین اور ان کے دوست کو بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دو گواہ میرے پاس سے موجود ہے۔ قاضی وقت کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ شریعت اسلام میں باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی، لہذا یہ میں فیصلہ اس یہودی کے حق میں کرتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس گواہی نہیں ہے۔ یہودی جانتا تھا کہ یہ زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہودی یہ بھی جان رہا تھا کہ جب فیصلہ قاضی کے پاس جائے گا تو ممکن ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں فیصلہ ہو جائے اور زرہ مجھ سے چھین لی جائے، لیکن وہ معاملے کو دیکھتا ہے کہ انصاف کرنے والا اتنا مضبوط ہے تو ان کا اسلام، ان کا مذہب کتنا مضبوط ہوگا۔ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے یقیناً یہ زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں یقیناً آپ کا مذہب سچا ہے، آپ لوگ اچھے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، اور فی الفور وہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ وقت کا اگر حاکم ہے، وقت کا ذمہ دار ہے، وقت کی اللہ نے ذمہ داریاں آپ کو عطا کی ہے، خاندان کے آپ بڑے ہیں، قبیلے کے آپ بڑے ہیں، محلے کے آپ بڑے ہیں، تجارت میں آپ کا اللہ نے مقام دیا ہے، جہاں کہیں اللہ نے آپ کو رکھا ہے اپنے ماتحتین کے ساتھ یاد رکھیں کہ فیصلہ صحیح کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کرنے سے، فیصلے کسی اور کے حق میں دینے سے منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے یہ بات بیان کی۔ میرے بھائیوں، اسلامی تعلیمات میں اور آپ دیکھتے ہیں بنیادی طور پر 4 چیزیں ایسی آتی ہے جہاں پر ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہے، جہاں پر ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہے بندوں کے حقوق ادا کرنے میں۔ سب سے پہلی جو چیز آتی ہے، آپ غور کریں گے سورہ اسراء کی آیت نمبر 33 پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا الْحَقَّ۔ ایک مرحلہ ہے جان کی حفاظت کا معاملہ۔ جان کی بڑی اسلام کے اندر اہمیت ہے، کسی کی بھی جان نہیں لی جا سکتی اور کسی کو اس کے اختیارات نہیں ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں اہل ثروت، مالدار لوگ، تاجر لوگ اپنے کاموں کو کرانے کے لیے، اپنے بلڈنگوں کو کھڑا کرنے کے لیے ہما قسم کے ذرائع کے ذریعے کسی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دینا بڑا آسان سمجھتے ہیں۔ گزشتہ 6-8 مہینے پہلے آپ نے شہر حیدرآباد کے واقعات کو دیکھا، کس طرح قتل و غارت گیری عام ہوئی، کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی کے خون میں شامل ہے، کوئی کسی کے خون کے شامل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے معاملات کے اندر شامل ہے۔ یہاں اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کسی کے بھی خون کو ناحق نہیں بہایا جائے گا، اور آج حقوق العباد کے اندر کوتاہی ہم میں نظر آتی ہے تو کسی کی جان لینے میں یا کسی کی جان کو نقصان پہنچانے میں یا کسی کی جان کو ہلاکت کرنے میں ہم پیش شامل رہتے ہیں اپنے مفادات کے لیے۔ دوسرا مرحلہ میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے بنیادی طور پر، وہ ہے مال کی حفاظت۔ سورہ نساء آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو یاد رکھو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال جائز نہیں ہے، چاہے سود کے ذریعے سے ہو، دھوکے کے ذریعے سے ہو، جوئے کے ذریعے سے ہو، ڈاکہ ڈال کے لیا گیا مال ہو، سامنے والے کو دھوکے میں رکھ کے لیا گیا ہو، باطل طریقے سے مال کی حفاظت کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور آج ہم اللہ ماشاء اللہ دیکھتے ہیں وہ نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، صدقات خیرات کرنے والے بھی ہیں، کہیں نہ کہیں کسی کے مال میں کوتاہی وہ کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے جان کو لینے کے معاملے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ کوئی اور نہیں، اپنے مسلمان بھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے پر حقوق رکھے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ حقوق کے کوتاہی میں جان کا مرحلہ آتا ہے یا مال کا مرحلہ آتا ہے، یا تیسری جو چیز میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 99 اگر ہم پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت مبارکہ اتار کر یہ بات بیان کی افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین۔ فکری آزادی، فکری آزادی تیسرا پہلو ہے۔ فکری آزادی سے مراد یہ ہے اگر کوئی مسلمان بھائی بدعت کے اندر ہے، خرافات کے اندر ہے، رسم و رواج کے اندر ہے، آپ نے حقیقت اس کو پہنچا دی، آپ نے حق بات پہنچا دی، اگر اس کو اللہ نے ہدایت دی الحمدللہ اللہ ہدایت دینے والا ہے، اگر وہ کوشش کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، ہدایت کو طلب کرتا ہے، ہدایت ضرور ملے گی، لیکن اگر وہ ہدایت پر نہ آئے، وہ اپنی اصلاح نہ کرے، اپنے آپ کو نہ تبدیل کرے، مجھے اور آپ کو اس بات کا حق نہیں کہ اس کے بارے میں کوئی گفتگو کی جائے، مجھے اور آپ کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ اس کی فکری آزادی کو چھینا جائے۔
جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ مومن ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا ہے ہدایت نہیں دیتا۔ تو پہلا مرحلہ جان کا ہے، دوسرا مرحلہ مال کا ہے، تیسرا مرحلہ فکری آزادی کا ہے، چوتھا مرحلہ میرے اور آپ کے سامنے ایک حدیث مبارک آتی ہے، وہ ہے عزت و آبرو کی حفاظت۔ عزت و آبرو کی حفاظت۔ کتاب الادب کے اندر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، جس کے راوی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کا استعمال کرنے والوں کے جو گناہ ہے اس میں کم سے کم تر درجہ گناہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا، زنا کرنا، یہ درجہ بیان کیا گیا سب سے کم تر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے بدتر یہ ہے کہ کوئی مسلمان بھائی کسی مسلمان بھائی پر بلا کسی وجہ کے تہمت بانے یا اس کی عزت کو نیلام کرے، اس کی آبرو اٹھائے، اس کے پردوں کو چاک کرے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ کتاب الادب کا آپ اٹھائیں گے، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا ذکر کرنے کے بعد یہ بیان کی کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کسی مسلمان کی عزت سے کھیلیں، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کسی مسلمان کی بے عزتی کریں۔ اور ہم آئے دن دیکھتے ہیں نمازیں ہماری ہو رہی ہے، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، رمضان آیا روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، سنتوں کے مطابق ہم نے اپنے چہرے رکھ لیے ہیں، سنتوں کے مطابق ہم نے اپنے لباس کو ڈھال لیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی بے عزتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ چار پہلو ہے جہاں سے حقوق العباد کے اندر کوتاہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہی بات بیان کی تھی، یاد رکھو، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام کحرمت یومکم ھذا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا، کہا ایک دوسرے جس طرح یہ شہر تمہارے لیے حرمت والا ہے، یہ مہینہ تمہارے لیے حرمت والا ہے، اسی طرح ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کی عزت تم پر حرام ہے۔ مسلمان وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ مسلمان مومن وہ ہوتا ہے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، کسی کی جان لینے میں شامل نہیں ہوتا، کسی کے مال کو باطل طریقے سے کھانے میں شامل نہیں ہوتا، کسی کی عزت آبرو کو اڑانے میں شامل نہیں رہتا، کسی کی آزادی فکری کے اندر داخل ہونے کی کوشش نہیں کرتا۔ مسلمان کی یہ چیز ہونی چاہیے۔ امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے اور ایک حدیث نقل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کسی کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، کسی کی جان ناحق طریقے سے نہ لو، کسی کی عزت کو بے عزت نہ کرو، ایک مسلمان کے لیے پیغام ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن عورت، مومن مرد وہ ہوتے ہیں، مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اولیاء بعضهم الی بعض، اور یہ کیا کرتے ہیں، یأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی میں اگر یہ مرحلہ ہے، یہ کیفیت ہے کہ ہمیشہ میرے اور آپ کے ذہن پر یہ طاری رہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو برائی سے روکوں اور میرے بھائی کو نیکی کا حکم دوں، یقیناً یہ بہت مبارکبادی کے لائق ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں جب دو لوگ بیٹھتے ہیں، تیسرے کی بدگمانی ہوتی ہے، تیسرے پہ تہمت ہوتا ہے، تیسرے کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، تیسرے کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، تیسرے کے خاندان کی گفتگو ہوتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح کی ہماری زندگی گزر رہی ہے، اور ایک مسلمان کے لیے شیوا نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اس طرح عذاب بنے، اس طرح کی کیفیت میں شامل ہو جو قیامت کے دن پریشان ہو۔ میرے بھائیوں، چار باتوں کے بعد آئیے اس سوال پہ چلتے ہیں، اس موضوع پہ چلتے ہیں کہ مفلس کون ہے، مفلس کسے کہتے ہیں، مفلس کون بن سکتا ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے،
مال نہیں ہے یا جو محتاج ہے یا غریب ہے یا بے زر ہے یا رفتہ رفتہ دولت نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا ہے، غربت کے درجے پہ چلا گیا ہے، یہ کیفیت، یہ معنی مفہوم دنیاوی اعتبار سے میرے اور آپ کے ذہن میں ہے۔ یقیناً مفلس اسی کو کہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس کون ہے؟ جو قیامت کے دن مفلس ہوگا۔ دنیا کا مفلس تو یہ ہے، لیکن وہ مفلس بھی کامیاب ہے کس صورت میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، میرے پاس اگر کوئی بہتر انسان ہے تو اس کے لیے مال شرط نہیں ہے، اس کے لیے عبادت شرط نہیں ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، شرط یہ تقوی، ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم۔ اگر وہ دنیاوی اعتبار سے مفلس ہے، غریب ہے، محتاج ہے، مال نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو اللہ کے نظر میں سب سے بہتر شخص ہے۔ لیکن قیامت کے مفلس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو اتدرون مل مفلس، مفلس کون ہے؟ یہی اصل موضوع ہے، یہی بات آپ تک پہنچانی ہے، اس حدیث کی وضاحت آپ تک رکھنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیاوی مفلسی تو ہم نکل جائیں، لیکن آخرت کی مفلسی بڑی ڈینجر ہے، بڑی خطرناک ہے۔ اس کا مرحلہ یہ ہے کہ جنت سے ہم جہنم کے حوالے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ سے کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے یہی جواب دیا کہ جس کے پاس دینار نہیں ہے، جس کے پاس دینار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دینار و درہم کا مرحلہ نہیں ہے، قیامت کے دن میری امت کا مفلس یہ ہوگا ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ، وہ کیا کرے گا؟ نمازوں کو لے کر آئے گا، وہ کیا کرے گا؟ روزوں کو لے کر آئے گا، وہ کیا کرے گا؟ زکوٰۃ جیسے عمل کو لے کر آئے گا۔ نماز آپ جانتے ہیں ارکان ایمان میں سے ایک، ارکان اسلام میں سے ایک ہے، روزہ ارکان اسلام میں سے ایک ہے، زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک ہے۔ 3 فرض جیسی چیزوں کو اس نے ادا کیا ہوگا، اور نماز بھی ایسی جو قابل قبول ہوگی اللہ کے پاس، روزہ بھی ایسا جو قابل قبول ہوگا، زکوٰۃ بھی ایسی جو قابل قبول ہوگی، وہ درجات نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا۔ ہم میں بہت سارے لوگ نمازی ہیں، بہت سارے لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں، بہت سارے لوگ روزہ رکھنے والے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص میری امت میں ہوگا جو نمازوں کو لے کر آئے گا، زکوٰۃ کو لے کر آئے گا، روزوں کو لے کر آئے گا، لیکن اس کے بعد ہوگا کیا؟ کوئی سامنے سے کھڑا ہوگا اور کہے گا وَيَأْتِي خَدْشَةَ مَهَادَا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس بندے نے مجھے گالی دی ہے، دنیا کے اندر اس بندے نے مجھے گالی دی ہے۔ یاد رکھیں گالی دینے کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں یہ منافقت کی علامت ہے۔ جب جھگڑا ہوتا ہے، تضاد ہوتا ہے، تو منافق اپنی زبان سے کیا کرتا ہے؟ گالی دیتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے مجھ میں اور آپ میں ایسی علامتیں پائی جاتی ہیں نمازوں کی پابندی کے بعد، زکوٰۃ کی پابندی کے بعد، روزوں کی پابندی کے بعد، حقوق اللہ کی پابندی کے بعد؟ غور تدبر کریں کہیں ایسا مرحلہ تو نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی عارضی کو قبول کرے گا کہ اس نے گالی دی تھی، گالی کے بدلے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز میں سے، اس کی زکوٰۃ میں سے، اس کے روزے میں سے نیکیوں کو اس شخص کے حوالے کر دے گا۔ یہ مرحلہ یہاں نہیں رکے گا، اور ایک شخص آئے گا وہ کہے گا وَخَذَفَ هَذَا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص نے مجھ پر تہمت لگائی تھی۔ اور تہمت کیا ہے؟ کسی پر زنا کی تہمت لگانا۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کسی کے بارے میں کوئی چیز ٹائپ کرتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں، کسی کا علم نہیں ہے۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں ہماری زبانوں کے زیادہ ہمارے ہاتھ کام کر رہے ہیں اور بلا تحقیق کے کام کر رہے ہیں۔ کسی کے اوپر کوئی کمنٹ کر دینا، کسی کے سلسلے میں کوئی چیز لکھ دینا۔ یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن وہ بندہ آئے گا کہے گا اس نے تہمت لگائی تھی۔ اسی لیے شریعت اسلام نے تہمت لگانے کے بعد تہمت لگانے والے کو حکم دیا کہ وہ کیا کرے؟ 4 گواہ کو پیش کرے۔ اگر 4 گواہ کو پیش نہیں کرتا 80 کوڑے لگانے کی شریعت نے تعلیم دی ہے۔ تو لہذا اپنی زبانوں سے، اپنے ہاتھوں سے کسی کے اوپر تہمت نہ لگاؤ، کیونکہ قیامت کے دن ایسا بندہ اٹھے گا اور کہے گا اے اللہ یہ نمازی تو تھا، اے اللہ یہ روزے دار تو تھا، اللہ تیرے حقوق کو ادا کر رہا تھا، لیکن اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو لے گا اور اس کے حوالے کر دے گا۔ مرحلہ یہاں نہیں رکے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور ایک شخص آئے گا اور کہے گا
اکل مالی ھذا، اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جس نے میرا مال باطل طریقے سے کھایا ہے، میرا مال باطل طریقے سے کھایا ہے اور مجھے بدلہ چاہیے، انصاف کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے نیکیوں کو لیں گے اور اس مال کھانے والے مال جس کا اس نے کھایا تھا اس کے حوالے کر دیں گے۔ یہ مرحلہ یہاں نہیں رکے گا میرے بھائیوں، اس کے بعد اور شخص آئے گا، وہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالی وسمک دم ھذا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی اور قتل کرنے کی مجھے کوشش کی، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی فریاد کو سنے گا اور فریاد کو سننے کے بعد اس کی نیکیوں کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ مرحلہ یہاں نہیں رکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور ایک شخص آئے گا وضرب ھذا، اے اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اے اللہ اس نے مجھے مارا تھا، تو نے طاقت دی تھی، تو نے دولت دی تھی، تو نے شہرت دی تھی، تو نے ہدا دیا تھا، اس نے ناحق طریقے سے مجھے مارا تھا۔ یاد رکھیں یہ سارے اعمال اس کے برباد ہو جائیں گے، سارے لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، کوئی نیکیاں باقی نہیں رہیں گی۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری امت کا مفلس ہے، جو قیامت کے دن نیکیوں کے ساتھ تو آئے گا لیکن سارے نیکیاں تقسیم ہو جائے گی۔ جب اعتراض کرنے والے کھڑے ہوں گے تو نیکیوں کے بدلے نیکیاں باقی نہیں ہیں، اب جو گناہ ہے وہ گناہ ان کے اس کے اوپر ڈالے جائیں گے اور اس کا فیصلہ قیامت کے دن جہنم کے حوالے ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اللہ سے دعا کریں اللہ ایسا مفلس ہم کو نہ بنائے۔ دنیا کی مفلسی اگر اللہ نے مقدر رکھی ہے ہمیں منظور ہے، لیکن آخرت کی مفلسی کے لیے دعا کریں کہ اللہ ایسے بندوں میں ہمیں شامل نہ رکھے، ہمارے نمازوں کو اللہ قبول کرے، ہمارے زکوٰۃ کو اللہ قبول کرے، ہمارے صدقات کو قبول کرے، ہمارے روزوں کو اللہ قبول کرے اور ہمیں اپنے بھائیوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ تو میرے بھائیوں یہ بڑی اہم حدیث تھی جس کو میں نے موضوع بنایا، آپ تک رکھنے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں منبر پر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں کسی مسلمان کو میں نے برا کہا ہو یا کسی مسلمان کو میں نے غصہ کیا ہو یا کسی مسلمان پہ کوڑے چلائے گئے ہوں، آج میں حاضر ہوں، جو مجھ سے چاہتا ہے بدلہ لے لے، قیامت کے دن میں بدلہ دینے والا نہیں ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، میرے اور آپ کے لیے اسوہ، میرے اور آپ کے زندگی کے نمونے، میرے اور آپ کے لیے سنت، میرے اور آپ کے لیے سب کچھ ہے، ان کا پیغام ہے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جہاں کہیں ہم نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، ناانصافی کی ہے، کسی کی عزت و آبرو کو ہم نے مٹانے کی کوشش کی ہے، تو دعا کریں، کوشش کریں اپنے بھائیوں کی حق تلفی جو ہوئی ہے ان تک پہنچے، ان سے معافی طلب کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جسم سے روح نکل جائے، موقع میسر نہ آئے اور قیامت کے دن ہم مفلس بن جائیں۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو للکار رہی ہے، مجھے اور آپ کو بتا رہی ہے کہ حقوق العباد میں کوتاہی کتنا بڑا سنگین جرم ہے کہ انسان قیامت کے دن مفلس بن جاتا ہے۔ قیامت کے دن انصاف ہوگا، کیسے انصاف ہو گیا آپ سبھی جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک سنگ والی بکری نے بغیر سنگ والی کو مارا ہو، اگر ایک سنگ والی بکری نے بغیر سنگ والی کو مارا ہو، قیامت کے دن بغیر سنگ والی بکری کو سنگ دیا جائے گا اور اس کو حکم دیا جائے گا جیسے اس نے تجھ کو مارا ہے تو مار لے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف ہے۔ ایسے انصاف میں اور آپ، میرے اور آپ کا اندازہ مجھے کرنا ہوگا کہ میں نمازیں تو پڑھ رہا ہوں، روزے تو رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ کو جا رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے والدین کے حقوق میں کوتاہی ہو رہی ہے، بچوں کے حقوق میں کوتاہی ہو رہی ہے، بیوی کے حقوق میں کوتاہی ہو رہی ہے، شوہر کے حقوق میں کوتاہی ہو رہی ہے، پڑوسی کے حقوق میں کوتاہی ہو رہی ہے، کسی کے جان، کسی کے مال، کسی کی عزت اور فکری خیال میں بلا وجہ کہیں شامل تو نہیں ہوتا ہوں تو وقت کا تقاضا ہے میں اور آپ اپنا جائزہ لیں۔ میرے بھائیوں بہت ساری باتیں اس ضمن میں آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں میں رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اسلامی تعلیمات کے نقطہ نظر سے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے اپنا بھائی محفوظ رہے، لہذا ہمیشہ کوشش کیجئے کہ اپنی زبان کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تکلیف آپ نے پہنچائی ہے، دل آپ نے دکھایا ہے، ٹھیس آپ نے پہنچائی ہے، معافی مانگ لے۔ مال آپ نے لیا ہے تو صرف آپ اپنے آپ کی معافی مانگنے سے معاف نہیں ہوگا، اس کا مال اس کو واپس کرنا ہوگا۔ وال آپ نے دیا ہے تو واپس کرنا ہوگا، اس کے بعد معافی طلب کرنی ہوگی، تب جا کر اللہ تبارک و
و تعالیٰ معاف کرے گا۔ مال کا بڑا سنگین مرحلہ ہے۔ ایک حدیث یاد آ رہی ہے، قیامت کے دن جب حشر برپا ہوگا، شہید کو لایا جائے گا۔ شہید کون ہے؟ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور درجہ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معاملہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے اوپر قرض باقی تھا، الا الدین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جدت کا مستحق اس کو قرار نہیں دے گا، کیونکہ وہ مقروض تھا، قرض دینا تھا۔ اسی لیے اسلامی تعلیم مجھے اور آپ کو بتاتی ہے، کسی کا جنازہ اگر آپ پڑھاتے ہیں تو پڑھانے سے پہلے اس بات کا اعلان کریں کہ اس کے وارثین میں سے اس کی ذمہ داری لیں کہ کسی کا اگر قرض باقی ہے تو ہم دینے والے ہیں۔ کوشش کریں اپنی زندگی میں کہ کسی کا قرض باقی نہ رہیں، مقروض نہ رہیں، اگر ہیں تو کہیں لکھیں، کوشش کریں کہ اگر میں مر جاؤں میرے بعد میری وارثین میں سے یہ قرض ادا کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ تعلیم ہمیں بتاتی ہے رحم کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالی رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں ہم پر رحم ہو، اللہ کا کرم ہو، نعمتیں اترے، تو اپنے بھائیوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کیجئے، کرم کا معاملہ کیجئے۔ ہو سکتا اللہ نے آپ کو نعمتیں دی، اپنے بھائی کو نہیں دی، آزمائش کے لیے اللہ نے آپ کے بھائی کو آپ کے ساتھ رکھا ہو، چاہے پڑوسی کو رکھا ہو، والدین کو رکھا ہو، دوست احباب کو رکھا ہو، جہاں جہاں سے آپ کے تعلقات ہیں، یہ آپ کے اور میرے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آزمائش رکھی ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک مرحلہ جو بڑا اہم ہے، پردے کا مرحلہ ہے، چھپانے کا مرحلہ ہے۔ کسی کے عیوب ہے، کسی کے کوتاہیاں ہیں، اگر آپ کو اس بات کا علم ہو جائے، کسی بھائی کا عیب پتہ چل جائے، کسی بہن کا عیب پتہ چل جائے، اگر اس کی آپ پردہ پوشی کرتے ہیں، اس کی تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں اور کسی اور کے سامنے بیان نہیں کرتے ہیں، کیا فائدہ ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کی ساری ذریت کے سامنے بندے سے کہے گا، دیکھ فلاں وقت تو نے فلاں بندے کی پردہ پوشی کی تھی، اس کے عیب کو چھپایا تھا تاکہ لوگوں میں اس بات کا علم نہ ہو۔ آج میں سارے لوگوں کے سامنے تیرے سارے عیبوں کو چھپاتا ہوں۔ یہ وہ فضیلت ہے عیبوں کو چھپانے کی، جو ہم آئے دن اپنی زبانوں سے اپنے بھائیوں کی، اپنے بہنوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے خاندان کی، اپنے اساتذہ کی، اپنے دوستوں کی، جب دو آدمی ملتے ہیں تیسرے کی برائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو تمہاری حاجتیں پوری ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہاری منتیں پوری ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہاری مرادیں پوری ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ جب تک بندہ بندے کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، رحم کا معاملہ کرتا ہے، کرم کا معاملہ کرتا ہے، معافی کا معاملہ کرتا ہے، اس کی حاجت کو پورے کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات، یہ ہے اولی بات، اور یہ ہے اسلامی وہ مرحلہ جہاں ہم میں کوتاہی نظر آ رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہم مفلسی کے کٹگھرے میں کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ چھوٹا سا پیغام مختصر وقت میں نے آپ کے سامنے دیا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی کے مال، جان، عزت، آبرو میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ معزز حاضرین، میری امت کا مفلس کون، یہ حدیث کا ایک حصہ ہے جو میں نے اس جمعے کا موضوع بنایا، جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا یہ اللہ کے حقوق ہے، لیکن ان حقوق کے ساتھ اگر بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے تو قیامت کے دن یہ سارے نیکیاں ان بندوں کے حوالے ہوں گے جن کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 حق بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلی جو چیز آتی ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی مسلمان بھائی سے ملے سلام میں پہل کریں، یہ حق ہے، اس کو نارمل طریقے سے نہ لیں۔ آج کل بہت ساری جو فتنے یا فساد یا ظلم یا زیادتی یا نفرتیں جو ہمارے دلوں میں اپنے بھائیوں کے سلسلے میں پیدا ہو رہی ہے وہ سلام کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو پہلا حق ہے، آپ کو یقیناً تکلیف ہوگی لیکن اذا لقیتہ فسلم علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آپ سلام کریں۔ سلام کو جتنا آپ عام کریں گے آپ کی دشمنی سب سے زیادہ ختم ہوتی جائے گی۔ دوسرا مرحلہ ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ، اور جب وہ آپ کو دعوت دے،
دعوت کے سلسلے میں اہل علم نے یہ بات بیان کہ ولیمے کی دعوت، باقی دوسرے دعوتوں کا اوائڈ کر سکتے ہیں، لیکن ولیمے کی دعوت وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا ولیمہ ہے، آپ کو آنا ضروری ہے، اس نے آپ کہا، اس نے آپ کے لیے حق دیا ہے، اپنی عزت دی ہے، آپ کو ضروری ہے کہ آپ جانا، اس کا ولیمہ اٹینڈ کرنا۔ اگر نہیں کر سکے تو اہل علم کہتے ہیں کہ معافی طلب کرنا ہوگا، کیونکہ اس کا حق ہے، اس نے دعوت دیا، آپ نے قبول نہیں کی۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ واذا استنصحک فانصح لہ۔ جب کوئی بھائی آپ سے نصیحت طلب کرے، مشورہ طلب کریں، ویسے ہی مشورہ دو جیسا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ کس طرح پسند کرتے ہو؟ جس طرح شہد کے پٹھے سے شہد نکالنا پسند کرتے ہیں، اسی طرح اپنے بھائیوں کے لیے مشورہ دو۔ اللہ نے اگر آپ کو کہیں بھی رکھا ہے، آپ کا کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی پڑوسی آ کر پوچھتا ہے میں بلڈنگ بنانا چاہتا ہوں، آپ کو علم ہے، آپ صاف صاف بتائیں۔ کہتے ہیں میں ابراڈ جا کے پڑھنا چاہتا ہوں، جو اللہ نے علم دیا ہے حقیقت میں آپ ان کو بتاتے۔ جو تجارت کرنے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے، یہ حق ہے، اس نے پوچھا ہے، آپ بتا دیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان پر حق رکھے ہیں۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، سلام کرنا، واذا دعاک فاجبہ، جب دعوت دے قبول کرنا، واذا استنصحک فانصح لہ، اس کے لیے نصیحت کرنا، واذا عطش فحمد اللہ، اور جب وہ چھینکے تو الحمدللہ کہے، اس کا جواب دینا، واذا مرض فعدہ، جب بیمار ہو جائے، اطلاع ملے ایسا بیمار کہ جو ہل نہیں سکتا، نکل نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اس طرح کی کیفیت میں شامل ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، اس کے حق میں دعا کرنا۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعُهُ، جب وہ مر جائے، اس بات کی خبر ہو جائے تو اس کی اتباع کرنا، معنی اس کے نماز جنازہ میں شامل ہونا، تدفین میں شامل ہونا۔ یہ 6 حقوق ہے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے۔ اس میں اگر کوتاہی ہوتی ہے تو ایک بہت سارے کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ مال میں ہوتی ہے، عزت آبرو میں ہوتی ہے، اسی طرح جان لینے میں ہوتی ہے، بہت سارے گناہوں میں ہم شامل ہیں، اس کے باوجود خواب غفلت سے نکلنا نہیں چاہتے۔ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہ بدلی جسے خود نہ ہو خیال اپنی حالت کا بدلنے کا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں میں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہم ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى والله يعلم ما تصنعون۔